اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ محترم قبلہ صاحبزادہ صاحب، قبلہ اکرم ہاشمی صاحب، محترم شہزاد شاہ صاحب، میاں محمد یار فریدی صاحب، اس محفل میں موجود امائے دین عشاقان مصطفیٰ، السلام علیکم۔ ہمارے بیٹے محمد بوٹا فریدی نے والد صاحب کی برسی کے موقع پہ آج ختم شریف کی یہاں پہ محفل رکھی۔ اس بات کی مجھے انتہائی خوشی ہے کہ ہم بصیر پور میں کہ ایسے درسگاہ میں حاضری بھی ہوئی ہے۔ اس محفل کے تصدق سے صاحبزادہ صاحب کے والد صاحب اب عمر پہ حاضری دے رہے ہیں، اور یہ جو پورا گھرانہ ہے حضرات کا، ان کے پورے گھرانے سے میرا ایک بہت قلبی اور محبت والا تعلق ہے۔ تمام حضرت صاحبان جس طرح بصیر پور میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور بالخصوص ان کے اداروں سے جہاں علم کا فیض بھی جاری ہے اور روحانیت کا فیض بھی جاری ہے، اور علم جو یہ بانٹ رہے ہیں ادب والے علم کی، اور ان مدارس سے، ان کے اداروں سے عشاقان مصطفیٰ پیدا ہو رہے ہیں الحمدللہ، جو پھر بہر جا کے جو یہاں سے فارغ التحصیل ہوگا، وہ جب بہر جائے گا مختلف مساجد میں، مختلف مدارس میں، تو وہ وہاں جا کر کریم آقا کے میلاد کی تلقین کرے گا۔ وہاں پہ مختلف محافل ہوں گی، کبھی لیلۃ القدر کا اہتمام ہوگا، کبھی شب برات کا ہوگا، ربیع الاول شریف میں وہ میلاد منائیں گے حضور کا، اور سرکار کے نعرے بلند کریں گے اور ادب و احترام سکھائیں گے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے جو مدارس ہیں اہل سنت کے، جتنا بھی ہمارے لوگوں جو حضور کے نسبت والے ہیں، غلام ہیں، کریم آقا کے جو غلام ہیں یا نسبت اولیاء رکھنے والے ہیں، ان کو ہمیشہ اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان اداروں میں ان کو داخل کروائیں جہاں سے، دیکھیں راستے دو ہی ہیں، ایک ادب والا راستہ ہے، ایک بے ادبی والا راستہ ہے۔ آپ اگر اس کی بنیاد فراہم کریں گے بے ادبی والے راستے پہ، تو میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ بے ادبی والا راستہ بھی آغاز بھی پھر اس کا گھر سے ہو جائے گا۔ کوئی والدین یہ نہ سوچے کہ اگر ہم اس کو بے ادبی والے راستے پہ ڈال رہے ہیں تو جہاں پہ وہ کریم آقا تاجدار کائنات خاتم الرسول خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کا اس کو احترام نہیں ہوگا، تو پھر اس کو اہل بیت کا بھی نہیں ہو سکتا، پھر اس کو اصحاب پاک کا بھی نہیں ہو سکتا، پھر اس کو اولیاء کرام کا بھی نہیں ہو سکتا، پھر اس کو اپنے گھر کے بڑوں کا بھی نہیں ہو سکتا، پھر وہ والدین کا ادب بھی نہیں کرے گا، پھر وہ سفید داڑھی والوں کا بھی ادب نہیں کرے گا۔ اگر اسے آپ ادب کی راہ پہ ڈالیں گے اور ایسے اداروں میں ڈالیں گے جہاں وہ ادب سیکھے گا، جہاں اسے بتایا جائے گا کہ ایمان ادب کے بغیر مکمل نہیں ہے، تو وہ کریم آقا کا بھی سچا غلام ہوگا، وہ سرکار کا بھی میلاد بنائے گا، حضور کی جس کو نسبتیں حاصل ہیں، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہیں، اسے پھر یہ بھی پتہ ہوگا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ساجدہ قاریہ عابدہ
جب حضور بی بی صاحبہ کا اسم پاک لیا جائے گا تو ادب سے اس کی نگاہیں جھک جائیں گی. جب حسنین کریمین کے تذکرے ہوں گے تو اس کے دل میں عقیدت اور محبت کا ایک اور انداز ہوگا. جب حضور کے 4 یاروں کی بات ہوگی تو وہ اسی نسبت کریم رحمت للعالمین کی نسبتوں سے دیکھے گا. اس طرح حضور خواجہ صاحب فرماتے ہیں توڑا دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تے مفت وکاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں ہم دردے کتیاں نالا دب. خواجہ فرید فرماتے ہیں کہ کریم آقا تیرے اہل بیت اطہار تیری صاحبزادی تیرے حسنین کریمین وہ حسنین کریمین جب آپ سجدے میں تھے تو وہ سرکار کے کندھوں پہ سوار ہو گئے اور کریم آقا نے سر نہ اٹھایا. وہ آپ کی دختر سیدہ طیبہ طاہرہ کہ جس کے سامنے کریم آقا کھڑے ہو جاتے تھے ان کی عظمتوں کی تو کجا حیدر قرار کی جو مقام ہے وہ تو کجا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی اور حضرت سلیمان فارسی ابو ذر غفاری حضرت بلال کا احترام تو کجا رحمت للعالمین جو آپ کے گھر کی گلیوں کے کتے ہیں فرید کو تو اس کا بھی ادب. تو یہ جو تو اس لیے جو ہمارے بزرگان اور اولیاء کرام نے اور میں جس طرح یہ اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یہ ایک نظام قدرت ہے جس طرح دنیا میں سمندر مولا نے قائم کیے ہیں پھر دریا قائم کیے ہیں پہاڑوں سے چشم دریا نکلتے ہیں اور پھر دریا آگے جا کے پھر بڑی بڑی نہریں وہاں سے نکلتی ہیں بڑی نہروں سے چھوٹی نہریں ہو جاتی ہیں پھر وہاں سے یہ چھوٹے جو ہے راجبہ کہتے ہیں آپ ان کو وہ نکلتے ہیں اور جا کے پیاسی دھرتی کو جا کے سیراب کرتے ہیں. وہ پانی جاتا ہے اور جہاں پہ خشکی ہوتی ہے پیاس ہوتی ہے اس کو سیراب کرتے ہیں. بالکل اسی طرح میرے کریم آقا کا جو فیضان ہے جس کا مرکز مدینہ منورہ ہے ان کا فیضان پوری دنیا میں جو اولیاء کرام ہیں پوری دنیا میں اس وقت حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا عرس جاری ہے. قلندر پاک ہوں یا شاہ اجمیر ہوں یا غوث پاک ہوں یا بابا فرید ہوں یا خواجہ فرید ہوں یا حضرت بختیار کاکی ہوں یا تاجدار گولہ ہوں یا شاہ سلیمان توسوی ہوں یا شیخ سعدی اور فرید الدین عطار ہوں دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں آج نیٹ کا دور ہے آج آپ نیٹ کھول کے دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا میں آپ کو یہ کریم آقا کا فیضان بالکل اسی طرح اولیاء کرام جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی کو سیراب کرنے کے لیے یہ سارا پانی کا سسٹم یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اسی طرح ہمارے قلوب کو سیراب کرنے کے لیے میرے کریم آقا کا فیضان اسی طرح نہروں کی شکل میں دریاؤں کی شکل میں راج باہوں کی شکل میں بڑی نہروں کی شکل میں چھوٹی نہروں کی شکل میں اولیاء کرام کے بس تصدق اور وسیلے سے آ کے ہمارے قلوب کو منور کرتا ہے بالکل اسی طرح. اور کسی کو غوث کا مقام حاصل ہے کسی کو قلندر کا مقام حاصل ہے کوئی کتب ہے کوئی ابدال ہے. تو یہ کریم آقا کا فیضان اسی طرح جس طرح نہریں دریا آباد کرتے ہیں بنجر زمینوں کو یہ اسی طرح اولیاء کرام آباد کرتے ہیں ہمارے مردہ سینوں. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک عزت کے ہمیں جو نسبت اولیاء عطا فرمائی ہے بزرگوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس نسبتوں پہ قائم و دائم رکھے. میرے کریم آقا ایک عاشق نے کیا خوب کہا گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا. تو ہمیشہ دعا کیا کرے. حضرت خواجہ فرید بھی فرماتے ہیں کہ شالا مول سلامت نیما راہ وچ لڑ دے چور. تو یہ جو اس وقت جہاں پہ ہم یہ موبائل یہ نیٹ فیس بک سوشل میڈیا یوٹیوب ہر ایک چیز کے فوائد بھی ہیں نقصانات بھی ہیں. اگر آپ اس کو اچھے راستے پہ اچھی سمت پہ لے کے جائیں گے تو آپ کو فائدہ دے گا. انہی کی وجہ سے پھر یہاں پہ اس صدی میں بالخصوص موجودہ 100 سال سے 125 سال سے جہاں بہت سی دوسری معاشرتیاں بگاڑ پیدا ہوئی ہیں ایک معاشرتی اور ایک ہمارے عقیدے اور ایمان میں ایک برائی سمجھنے پیدا ہوئے وہ بے ادبی کی بھی ہے.
یہ اسی صدی کی پیداوار ہے۔ اس سے پہلے آپ جتنا پہلے چلے جائیں، آپ کو یہ جو نئے نئے فلسفے یہ جیل میں جیسے بدبخت جو بزرگان کی شان میں گستاخیاں کرتے پھرتے ہیں، اصحاب پاک یا معاذ انجم ایون انبیاء کرام کی بھی، تو یہ آج کل کے فتنے ہیں۔ آپ بزرگان کو دیکھیں، آپ اہل بیت اطہار کو دیکھیں، آپ اصحاب پاک کی زندگیاں دیکھیں، یہ سارا کا سارا اسلام جو عمارت ہے وہ ادب پہ کھڑی ہے۔ اگر بے ادبی کی طرف جائیں گے، دیکھیں قرآن پاک میں ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے کریم آقا کی، دیکھیں ایک قبر آخرت حشر کی بات اور ہے، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ آپ کے سامنے ہے، جس نے کریم آقا کے اپنے سینوں کو عشق سے منور کر دیا، حضور کی غلامی کا رستہ اختیار کیا، مولا نے دنیا میں بھی انہیں عزتیں عطا کر دی اور بعد از وصال ان کے آستانوں کو مرجع خلائق بنا دیا۔ ابھی کلندر بادشاہ کا عرس چل رہے، دیکھ لیں آپ، لاکھوں لوگ وہاں پہ پورے پاکستان میں، مجھے بتائیں کوئی سرکاری بس لینے آئی ہے کسی کو؟ کوئی فلائٹیں چلائی گئی ہیں، کوئی ٹرین چلائی گئی ہے، کوئی کسی کو پیکیجز دیے گئے ہیں کہ آپ عرس پہ چلیں، آپ کو یہ پیکیج ہے؟ کیسے دنیا دیوانہ بوار جا رہی ہے۔ عزت داتا کریم کا عرس ہوتا ہے، بابا فرید کا عرس ہوتا ہے، خواجہ فرید سنگھ کا عرس ہوتا ہے، دیگر بزرگان کے، حضور خواجہ غریب نواز کا بھی رجب میں عرس تھا۔ دیکھیں اللہ نے دنیا میں دکھا دی شان اپنے محبوب کے غلاموں کی کہ یہ دیکھو جو میرے محبوب کی قدر کرے گا ان کے مزارات پہ بھی فیض بٹے گا، وہاں پہ جو لوگ جائیں گے وہ بھی خالی میں نہیں لٹاؤں گا، وہ بھی فیض لے کے آئیں گے، اور ان کے صدیاں گزر جانے کے بعد بھی وہاں لنگر بھی تقسیم ہوں گے۔ مجھے بتاؤ کبھی ان بزرگان اور اولیاء کرام کے آستانوں پہ، چاہے ملک میں جمہوریت ہو یا مارشاء اللہ ہو، چاہے سردی ہو یا گرمی ہو، چاہے پارلیمنٹ چل رہی ہو یا نہ چل رہی ہو، ملک کے سیاسی حالات جس طرح ہیں، کبھی ان بزرگوں کے آستانوں پہ بھی رونق کم ہوئی؟ کبھی آرائش میں بھی رونق کم ہوئی؟ کبھی ان درباروں پہ بھی وہ رونق کم ہوئی؟ لوگوں کو آنا جانا کم ہوا؟ نہیں کم ہوا، ہو نہیں سکتا۔ وَرَفَعْنَا اللہ کا ذکر رکھ، میرے پروردگار کا یہ وعدہ ہے۔ تو جن لوگوں نے کریم آقا کے ساتھ عشق و محبت کیا، ادب کیا، پھر رحمت للعالمین کے صدقے مولا نے ان کو وہ مقام عطا کر دیا کہ ان کے آستانوں کو بھی تا قیامت آباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں دکھا دیا حضور کے غلاموں کا مقام، اور جنہوں نے بے ادبی کا رستہ اختیار کر لیا ان کی قبروں پہ جانے والا کوئی نہیں، ان کی قبروں کو جانتا تھا کوئی نہیں۔ آپ کے سامنے مولا نے اپنے محبوب بندوں کی شان سامنے رکھ دی تھی دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کا صدقہ کریم آقا کا سچا غلام بنائے۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، کیونکہ کافی بہت سارے ڈھیر سارے پروگرام ہیں، تو وہ سارے میں نے تبدیل کرا کے میں نے کہا پہلے ختم شریف پڑھ لیں، پھر جو ہے وہ باقیوں میں چلتے ہیں۔ آج میرے خیال ہے حاجی صاحب آپ کے پاس بھی حاضر آج ہی ہے، میرے خیال میں آج ہی ہے انشاءاللہ۔ اکرم حاجی صاحب کے ساتھ تو میرا بہت پرانا بڑا قلبی اور محبت والا تعلق ہے، خزن کے ساتھ، ان کے پورے گھر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کو ہمیشہ دوبالا فرمائے۔ میں آخری بات یہ عرض کرتا ہوں، حضرت صاحب کے مدرسے میں آپ بھی تشریف فرمائیں سردادا صاحب، کہ میرے شہنشاہ عاشقوں کے امام سلطان العاشقین حضور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کریم آقا کی بارگاہ میں مختلف درخواستیں پیش کرتے تھے۔ دور تھا ہجر کا، آپ نے درخواست پیش کی واہ سامل ڈھولن یار سجن، واہ سامل ہوت حجاز وطن، آریک فرید دا بیت حزن، ہم روز ازل دی تانگ طلب۔ کریم آقا آ دیکھ فرید کے دکھوں کا گھر دیکھ، فرید کے اداسیوں کے گھر کو آ کے دیکھ، فرید کی اداسیوں کو آ کے دیکھ کہ ازل سے تیری راہ تک رہا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں تتی تھی جوگن چودھار پھیراں، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھیراں، سنج برتے شہر بازار پھیراں، متا یار ملم کے انسان سبب۔ فرماتے ہیں کریم آقا فرید شودہ بن کے، تتی تھی جوگن شودہ فرید جوگن کے روپ میں چودھار پھیراں، چاروں طرف پھر رہا ہے چودھار پھیراں، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھیراں۔ ہند سندھ پنجاب اور ماڑ یعنی یہ پوری دنیا کے مختلف مقامات، چودھار سے مراد چاروں طرف آ گیا، ہند سندھ پنجاب ماڑ،
یعنی اس میں تمام علاقوں کے نام گنوا دیے. سنج برتے شہر بازار پھرا، سنج بھی بر بھی روہی کے ریگستانوں میں بھی فرید تیری تلاش میں پھر رہا ہے اور بازاروں میں بھی پھر رہا ہے. مت یار ملم کہیں سانس، کریم آقا کہیں مجھے کسی بہانے تو مل. ہمارے ایک راجن پور کے میاں صاحب تھے تو شاعر مشرف ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کی فوج سے آ کے ملازم ہوئے، اور علامہ اقبال کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ ان کو کہتے تھے میاں جی کوئی خواجہ صاحب دا کلام تے سناؤ. اب وہ ان کو کوئی نہ کوئی کلام حضرت خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ کا علامہ اقبال صاحب کو سناتے تھے. ایک کافی کا ایک شعر تھا وہ انہوں نے سنایا جس کا جو یہ تھا کہ گل لاون تے پھت کے نباہی، سرائیکی کا شعر تھا. علامہ اقبال سے الکوٹ سے تھے. اب ان کو یہ جو پھتکن ہے اس کا مطلب سمجھنا آیا تو انہوں نے کہا میاں جی یہ جو پھتکن ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی پھتکن ہم سرائیکی زبان میں اس وقت کو کہتے ہیں جب کسی جانور کو ذبح کیا جائے، جب اس کی شاہراہ کٹتی ہے، اس کی گردن جدا ہوتی ہے اور جس تکلیف میں وہ گزر رہا ہوتا ہے اس کو ہم سرائیکی میں اس کیفیت کو گردن کٹنے، شاہراہ کٹنے کی کیفیت کو پھتکن کہتے ہیں. آگے کلندر لاہوری تھا، بات سمجھ آ گئی کہ خواجہ فرید فرما رہے ہیں کریم آقا فرید تیرے ہجر میں ایسے اس کیفیت میں مبتلا ہے جس طرح ایک جانور کی شاہراہ کٹتا ہے. جب یہ کیفیت ہوئی تو علامہ اقبال پھر بول اٹھے، انہوں نے کہا کہ واقعی خواجہ فرید عاشقوں کے سلطان اور عاشقوں کے امام ہیں. دوستو جب یہ درخواست کریم آقا کی بارگاہ میں گئی نا، ہجر کا وقت گزر گیا، پھر وصال کا وقت آ گیا، پھر ایسا کرم ہوا، عاشقوں کا اپنا ایک مقام ہے. حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو بھی فرماتے ہیں کہ غوث کتب سب اورے اورے تے عاشق رستے پرے پرے. عشق کا ایک اپنا رنگ ہے. پھر کریم آقا نے اپنا وہ کرم فرمایا، ہجر میں پوری دنیا میں کریم آقا کی تلاش میں دوڑتے پھرتے جوگن کی روپ میں دھار کے پھرتے ہوئے فرید. پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ الیوم بصر حدید وے ہر وقت یار تے دید، کہ ہر وقت یار تے دید. دیکھیں جب یہ کیفیت آ جاتی ہے تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ شعر محبوب نے لکھا، پھر عاشق کے حکم پہ لکھا. پھر خواجہ صاحب بول اٹھے، کریم آقا نے کہا اٹھ فرید اب کوٹھے پہ چڑھ کے کہہ دے خلقت کو جہدی گول ہے ہر دم فرید دے گول. گویا یہ جو ساری کرم نوازیاں اور عنایات ہیں یہ ساری کریم آقا کے تصدق سے یہ کریم آقا کا فیض ہی بٹ رہا ہے. آج جس درس میں ہم بیٹھے ہیں یہ بزرگوں کی اولادیں ہیں، ان کے آستانے ہیں، یہ فیض بھی کریم آقا کا بٹ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان آستانوں کو، ان درسگاہوں کو الہی تاب ابد آستانے یار رہے، یہ آسرا ہے فقیروں کا برقرار رہے. میں بدنا کہیں بھیم بھرمدہ تو ہیں صاحب لاج شرمدہ، زور فرید کو تیرے دمدہ لگڑی سامل توڑ نبھامی وما علینا الا البلاغ المبین.